فلم کے آغاز میں ہمیں ایک دنیا دکھائی جاتی ہے جو آگ کے طوفان میں گھری ہوئی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ کئی شہاب ساکر آسمان سے زمین پر ٹکرا گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آگ کا طوفان اتنا خطرناک ہے کہ پورے ملک کو ایک منٹ میں اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ یہ طوفان شمالی اٹلانٹک سے شروع ہوا اور ایک کے بعد ایک ملک کو شعلوں میں لپیٹتا چلا گیا اور آخر میں آسٹریلیا کو لپیٹ میں لیا۔ اس طوفان کو آسٹریلیا تک پہنچنے میں 12 گھنٹے لگے گے، لیکن آسٹریلیا کے لوگوں کے پاس بھی اپنی جان بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ اس وقت میں اپنی آخری خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک لڑکے سے ملتے ہیں جس کا نام جیمز ہے، جو آسٹریلیا میں رہتا ہے۔ وہ ہماری فلم کا مرکزی کردار ہے، جو اس وقت اپنی بیوی زوئی کے ساتھ تھا۔ اسے بھی معلوم ہے کہ وہ جلد ہی مرنے والا ہے۔ وہ اور زوئی کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں، جس کے بعد جیمز فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایک پارٹی میں جانے لگا اور اپنی زندگی کے آخری لمحات کا لطف اٹھائے گا۔ حالانکہ زوئی چاہتی تھی کہ جیمز اس وقت اس کے ساتھ رہے۔ مرنے سے پہلے وہ ساحل کے قریب کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن جیمز بہرحال پارٹی میں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں اس کی گرل فرینڈ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیمز کی گرل فرینڈ کے بارے میں سن کر بھی زوئی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اب اس کا کیا فرق پڑتا ہے، جلد ہی وہ مرنے والا ہے۔ زوئی ایک بار پھر اسے روکتی ہے اور کہتی ہے، جیمز میں حاملہ ہوں۔ جیمز کچھ دیر کے لیے حیران رہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی گاڑی میں روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جیمز بہت زیادہ ہی پی رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ ابھی تک اس صورتحال کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ نہ صرف وہ بلکہ سبھی لوگ اس حالت میں تھے۔ زیادہ تر لوگ اسی صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور جو سمجھ رہے تھے وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی مرضی کرنا چاہتے تھے۔ ایسے حالات میں جرحانہ لوگ جو پولیس اور قانون کے خوف کی وجہ سے بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے تھے، وہ سب سڑکوں پر نکل آئے۔ سب کو اپنا بدلہ یاد آیا جو مارنا چاہتا تھا، اس نے چھپایا نہیں۔ حتیٰ کہ بچوں کی لاشیں بھی زمین پر پڑی تھیں۔ خاندان مدد مانگنے کے لیے بھاگ رہے تھے، گھروں کو جلا دیا جا رہا تھا۔ لوگ اپنے بچوں کو مارنے پر مجبور ہیں اور اپنی جان لینے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کے لیے 12 گھنٹوں کی زندگی کو ہنگامہ خیز حالات میں گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ مرنے سے پہلے کوئی اور مصیبت دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ سب دیکھا جیمز اپنی گاڑی چلاتا رہتا ہے، لیکن جب وہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو اسے راستہ ایک گاڑی کی وجہ سے بند ملتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور راستہ منتخب کرے، ایک آدمی اس کی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اس کی گردن پر چاقو رکھ دیتا ہے۔ جیمز کہتا ہے، اگر آپ کو یہ گاڑی چاہیے تو لے لے، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ لیکن وہ آدمی کہتا ہے، تم گاڑی چلاتے رہو۔ وہ پاگل آدمی اس کے سامنے والے آدمی کا پیچھا کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آدمی اسے دیکھتا ہے، وہ گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور بے رحمی سے اس آدمی کو چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں اس آدمی کو اس آدمی سے کیا بدلہ لینا تھا۔ جیمز کو معلوم تھا کہ اس کے بعد وہ پاگل آدمی بھی اسے مار دے گا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ اپنی گاڑی چھوڑ دیتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ آدمی بھی اس کا پاگلوں کی طرح پیچھا کر رہا تھا، لیکن جیمز نے بھاگتے ہوئے خود کو ایک گاڑی کے نیچے لیا اور اپنی جان بچا لی۔ جس گاڑی کے نیچے وہ چھپا تھا وہ اس سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ گاڑی لاکڈ تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک وین اس کے سامنے رک گئی۔ دو آدمیوں نے ایک لڑکی کو اس میں سے باہر نکالا۔ انہوں نے شاید اسے اغوا کیا تھا اور وہ اسے زبردستی گھر کے اندر لے جا رہے تھے تاکہ اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ لڑکی چیخ رہی تھی اور مدد مانگ رہی تھی۔ جیمز کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اس وین میں بیٹھ کر یہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا، لیکن بچی کی چیخ و پکار نے اسے آگے بڑھتے روک دیا۔ اب وہ وین سے ایک ہتھوڑا اٹھاتا ہے اور گھر کے اندر جاتا ہے۔ اس نے اس ہتھوڑے سے پہلے آدمی کو ختم کیا، لیکن دوسرے آدمی کو ختم کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ باڈی بلڈر الٹا جیمز کو ڈانپ لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جیمز کو لکڑی کی چھری سے مار ڈالے، جیمز اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے خود کو چھڑاتے ہیں اور اس آدمی کے سر پر ہتھوڑا مار کر لڑکی کو بھی بچا لیتا ہے۔ لڑکی کا نام روز تھا۔ وہ روز سے کہتا تھا، جلدی سے وین میں بیٹھ جاؤ، ہمیں یہاں سے بھاگنا ہے، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ لیکن لڑکی وین میں بیٹھنے سے ڈرتی تھی، وہ جیمز پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ پھر جیمز اسے سمجھاتا ہے کہ اگر وہ یہاں زیادہ دیر تک رہی تو وہ اس کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر لڑکی وین میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ یہاں روانہ ہو جاتے ہیں۔ روز
کہتی ہے کہ وہ اس کے والد اپنی خالہ کے گھر جا رہے تھے جہاں ان کا پورا خاندان جمع ہونے والا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے آخری لمحات ایک ساتھ گزاریں گے، لیکن راستے میں اس کے والد کی گاڑی کا ایندھن ختم ہو گیا۔ جب اس کے والد ایندھن لینے گئے تو ان ظالم لوگوں نے انہیں اغوا کر لیا۔ روز جیمز سے کہتی ہے، براہ کرم مجھے میری خالہ کے گھر لے چلو، میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ اگر ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو وہاں ہم اپنے آخری لمحات ایک ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ جیمز اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ایسے ہی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی خالہ کا گھر شہر کے دوسرے کونے میں تھا، لیکن جیمز کو جہاں جانا تھا پارٹی شہر کے دوسرے حصے میں ہو رہی تھی۔ اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ گاڑی میں اتنا ایندھن نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی کو اس کی خالہ کے گھر لے جائے اور پھر خود پارٹی میں جا سکے۔ اسی درمیان میں کوئی راستہ نکالنا تھا، اس لیے وہ روز سے پوچھتا ہے، تمہارے والد کی گاڑی کہاں خراب ہوئی؟ اسے امید تھی کہ اسے وہاں اس لڑکی کا والد مل جائے گا جسے وہ لڑکی سونپ دے گا اور خود پارٹی میں چلا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے اسے وہاں روز کا والد نہیں ملتا۔ جیمز غصے میں آ کر لڑکی سے کہتا ہے، دیکھو لڑکی، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، لیکن ہاں میرے پاس ایک راستہ ہے۔ میری بہن قریب ہی رہتی ہے، اس کے پاس بھی 3 بیٹیاں ہیں، تم وہاں محفوظ رہو گی اور تمہیں وہاں اچھا لگے گا، میں تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا۔ جب روز ہاں کہتی ہے تو وہ اسے وہاں لے جاتا ہے، لیکن اب اسے یہاں بھی کچھ اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کا گھر ان لاک تھا اور کوئی دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں آیا تھا۔ جب وہ سیڑھیوں پر جاتا ہے تو اوپر سے پانی بہہ رہا تھا، اسے کچھ غلط محسوس ہوا۔ جب وہ اوپر گیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بہن اور اس کے شوہر نے خودکشی کر لی ہے اور مرنے سے پہلے اس نے اپنی 3 بیٹیوں کو بھی مار کر گھر کے باہر دفن کر دیا تھا۔ اس وقت جیمز بالکل ٹوٹ گیا۔ اب اپنے آپ پر قابو کھو کر وہ جلدی سے گھر سے باہر نکلتا ہے اور اپنی بہن کی گاڑی لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تبھی روز بھی اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس نے کچھ نہیں کہا۔ راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس افسر ایک خاندان کے ساتھ اپنی گاڑی میں لائبریری آیا ہے۔ جیمز سوچتا ہے کہ کیوں نہ روز کو اس پولیس افسر کے حوالے کر دیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ شرمندہ رہ گیا کہ پولیس افسر بھی یہاں اپنی جان دینے اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا۔ پولیس افسر نے جیمز سے کہا، براہ کرم ہمارا کام تمام کر دو، لیکن جیمز نے انکار کر دیا۔ انکار سن کر پولیس افسر نے کہا، ٹھیک ہے، بس اتنی سی مہربانی کر دو، مجھے معاف کر دو جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ جیمز نے معاف کر دیا اور پھر وہ روز کے ساتھ لائبریری سے باہر چلا گیا۔ بعد میں پولیس افسر نے اپنی فیملی سمیت اپنی جان لے لی۔ اب جیمز کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ روز کے ساتھ پارٹی میں چلا گیا۔ یہ پارٹی محفوظ گیٹس کے اندر ہو رہی تھی۔ جیمز کو انٹری اس لیے ملی کیونکہ پارٹی کا میزبان اس کا دوست تھا اور اس کی بہن دراصل جیمز کی گرل فرینڈ تھی۔ پارٹی کا ماحول بھی اچھا نہیں تھا، لوگ نشے میں مدہوش ہو کر پاگلوں کی طرح ناچ رہے تھے جیسے موت کا غم بلا رہے ہوں۔ بہت سے لوگ نشے کی زیادتی کی وجہ سے مر چکے تھے۔ اسی ماحول میں روز بے چین ہو رہی تھی۔ اس نے جیمز کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، پھر ایک لڑکی پیچھے سے آئی اور روز کو کسی اور نام سے پکارنے لگی۔ اس لڑکی کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، لگتا تھا کہ اس کی بیٹی گم ہو گئی ہے۔ وہ روز کو اپنی بیٹی سمجھ رہی تھی۔ کسی طرح جیمز نے اس لڑکی کو روز سے علیحدہ کیا اور اپنی گرل فرینڈ کو بون میں ڈھونڈ لیا۔ اب انہوں نے روز کو پول میں چھوڑا اور کمرے کی طرف چلے گئے جہاں جیمز کی گرل فرینڈ تفریح کرنا چاہتی تھی، لیکن جیمز کے موڈ نہیں تھا، اس کا موڈ بہت خراب تھا اور وہ اپنے افسردہ تھا کیونکہ وہ ابھی بہت سی اموات دیکھ چکا تھا جس میں اس کی بہن کی موت بھی شامل تھی۔ اس نے اپنی گرل فرینڈ کو یہ سب بتایا لیکن اس نے توجہ نہیں دی اور کہا، یہ زندگی کا آخری وقت ہے اور میں ایسی باتیں سننا نہیں چاہتی۔ جیمز کو اس کی بے حسی پر دکھ ہوا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جب زوئی نے اسے ایسی بڑی خبر دی تھی اور اس نے نظر انداز کیا تھا تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ جب جیمز کا موڈ بہت دیر تک خراب رہا تو اس لڑکی نے اسے ایک گھر میں لے کر جایا۔ اس گھر میں کافی، کھانا اور کچھ بستر موجود تھے۔ اس لڑکی نے کہا، دیکھو جیمز، ہم اس گھر میں رہیں گے جہاں 1 سال کا کھانا ہے اور وہ سب سہولیات جو ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے۔ لیکن جیمز نے کہا، یہ آگ کا طوفان جو
आने वाला है, हम इससे बच नहीं सकेंगे, चाहे तुम ज़मीन के नीचे हज़ारों मीटर गहरा अंकर बना लो, ये तूफान तुम्हें ख़त्म कर देगा। ये सुनकर लड़की भी डर गई। इसी दौरान इसका भाई भी वहाँ आ गया। हमें पता चला कि ये लड़की मौत से डरती थी, इसलिए इसके भाई ने अपनी बहन से झूठ बोला ताकि कम से कम वो दुनिया के ख़त्म होने से पहले खौफजदा ना हो। लेकिन अब जेम्स ने इस लड़की को सच बता दिया था, इसलिए इस लड़की का भाई, जो कि जेम्स का दोस्त भी था, जेम्स को मारने के लिए इसके पीछे पड़ गया। जेम्स अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते इसने जल्दी से रोज़ को ढूंढ लिया। जैसे ही वो जल्दी ले जाना चाहता था, लेकिन वो लड़की के हाथ में उल्टियाँ कर रही थी, जैसे ही अपनी बेटी समझ रही थी। दरअसल सारा ने इसे मंशियात दी थी, जिसकी वजह से रोज़ की ये हालत थी। जेम्स ने सारा को बहुत डांटा और रोज़ के साथ भागना शुरू कर दिया। जब वो लड़की रोज़ को लेने के लिए इसके पीछे पड़ी हुई थी और अब उसका दोस्त सामने आ गया। बेचारा जेम्स फंस गया, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जेम्स के दोस्त के हाथ में बंदूक थी, जिससे वो जेम्स को 1 मिनट में ख़त्म कर सकता था, लेकिन जेम्स की गर्लफ्रेंड ने इसके हाथ से बंदूक छीन ली। इसके बाद इसने बंदूक जेम्स पर तान ली। इसने ट्रिगर पर हाथ रखा, ट्रिगर दबाया और गोली चल गई, लेकिन खुशकिस्मती से जेम्स को गोली नहीं लगी, क्योंकि इसने जेम्स को नहीं बल्कि सारा को गोली मारी, जो रोज़ को यहाँ रोकना चाहती थी। अब इस लड़की ने जेम्स से कहा, जाओ तुम आज़ाद हो, क्योंकि अब इसने भी कहीं न कहीं अपनी मौत को कबूल कर लिया था। वक्त ज़ाया किए बगैर जेम्स रोज़ के साथ बाहर निकलता है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर जाना चाहता था, लेकिन रास्ते पर तरफ से बंद थे। अब वो आगे बढ़ता है। रास्ते में इसे एक टैक्सी मिलती है, जिसमें जेम्स रोज़ को अपनी माँ के घर ले जाता है। आखिरी लम्हे में जेम्स की माँ इसे यहाँ देखकर खुश होती है। इसे उम्मीद थी कि जेम्स ज़रूर इससे मिलने आएगा, हालांकि ये जेम्स के मंसूबे में शामिल नहीं था, अगरचे तकदीर ने जेम्स को यहाँ ले आया। लेकिन इसकी माँ की उम्मीद नहीं टूटी। जेम्स अपनी माँ को बताता है कि वो लड़की को इसकी खाला के घर छोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसकी माँ कहती है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में इस लड़की के लिए काम कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, खुदा तुम्हें इसका अजर ज़रूर देगा। यहाँ इसकी माँ इससे इसकी बहन के बारे में भी पूछती है। इस पर जेम्स झूठ बोलता है कि नहीं, मैं इससे नहीं मिला। वो नहीं चाहता था कि इसकी माँ को आखिरी वक्त में किसी बड़े सदमे दो चार हो। माँ से मिलने के बाद वो रोज़ को छोड़ने के लिए अपनी खाला के घर जाता है, और जब वहाँ पहुँचता है तो कोई नज़र नहीं आता। करीबी जंगल में जेम्स को बहुत सी लाशें नजर आईं, और उनमें से एक लाश रोज़ के वालिद की भी थी। ये देखकर वो टूट गया। ऐसे ये खबर रोज़ को देने की हिम्मत नहीं होती। इसने रोज़ से कहा कि तुम्हारा वालिद के साथ सब मर गई। ये सुनकर रोज़ भी पागल हो गई। इसने जेम्स की बातों पर यकीन नहीं किया। वो सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन जेम्स ने इसे यहाँ रोक दिया। फिर इसने अपने वालिद की लाश को कपड़े में लपेट दिया और इसे अपने सामने ले आया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इतनी छोटी सी लड़की इतनी लाशें देखे। अपने वालिद को मुर्दा देखकर वो रोज़ भी बहुत अफसोस हो गई। वो रोने लगी, और ये सब देखकर जेम्स भी उदास हो गया। जेम्स ने कहा कि तुम्हारे वालिद मर चुके हैं, चलो तुम अब मेरे साथ जाओ। लेकिन रोज़ ने कहा कि नहीं, मैं अपने वालिद के साथ रहूँगी, क्योंकि मैं इनसे वादा किया था कि हम आखिरी वक्त में एक साथ होंगे। इस लड़की की ये बात सुनकर जेम्स की आंखों में आंसू आ गए। इसे वो वक्त याद आया जब जोई इसे रोक रही थी। जेम्स सोच रहा था कि ये लड़की इससे बेहतर है। वो अपने प्यारों के साथ रहना चाहती है और अपने वादे निभाना चाहती है। जेम्स भी इस लड़की की तरफ एक आखिरी अच्छा काम करना चाहता था। वो जोई के पास वापस जाता चाहता था, इसलिए वो इस लड़की को यहाँ छोड़ देता है। लेकिन अब उसकी आंखें आंसू से भर गई थी। आखिरकार वो अपनी बीवी जोई के पास पहुँच गया। जोई इससे नाराज़ थी, वो इससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ जेम्स ने इसकी किसी तरह मना लिया। जोई साइल पर खड़ी थी। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं, और अचानक आग की एक लहर उनकी तरफ बढ़ती है। दूर से एक रोशनी नजर आती है, और ये वाज़ह